ہم آئے ہیں جامعہ پنجاب کے اسکول آف کمیونیکیشن سٹڈیز۔ صحافت کو بطور پیشہ اپنانے کی خواہش رکھنے والے بیشتر طالب علم یہاں ڈگری کے حصول کے لیے رخ کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں طالب علموں کے سامنے آزادی صحافت کے حوالے سے چند سوالات رکھیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے، صحافی آزاد ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ صحافت آزاد نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ فیل کہاں سے آتی ہے کہ اچھا صحافت آزاد نہیں؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ خبر دی یا اس نے یہ بات کی، اب اس پہ کیس ہے، اب وہ مار دیا گیا ہے، اب وہ اٹھا لیا گیا ہے، ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ آزادی تو نہیں ہے۔ اس پہ تو ہم ہنس سکتے ہیں کیونکہ میں بھی ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوں ایز اے جرنلسٹ۔ میں نے ایک خبر دی جس میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک انسٹیٹیوٹ کے خلاف، تو اس پہ مجھ پہ اتنا پریشر آیا ادارے کی طرف سے بھی، اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی، مجھے باہر سے بھی کالز آنے شروع ہو گئی۔ میں اتنا ڈپریسڈ ہو گیا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے میں یہاں سے چلا گیا تقریباً ایک ہفتے کے لیے، لیکن ابھی تک اس چیز کو میں یہاں پہ جھیل رہا ہوں کیونکہ میں اس کو فیس کی شکل پہ جھیل رہا ہوں۔ میرا GPA ڈاؤن ہو رہا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے اگر صحافت آزاد ہوتا تو شاید آپ لوگ یہ سروے نہ کرتے، آپ لوگ یہ سوال نہ پوچھتے لوگوں سے۔ کس چیز نے آپ کا پوائنٹ آف ویو بدلا اور ابھی تو آپ نے مستقبل میں قدم رکھنا ہے؟ تو سٹارٹ میں ہم نے پریکٹیکل تو نہیں کیا تھا، صرف دیکھا تھا، سنا تھا، لیکن جب اب یہاں پر آ کے ہم نے کچھ تھوڑا بہت کیا تو پھر اس کے بعد ابھی ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ہم یہ جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر ڈگری لے کر کیا کریں گے؟ مطلب کچھ اور ڈاکومنٹریز بنائیں گے، شارٹ فلمز بنائیں گے، یا ملک سے باہر جائیں گے، وہاں پر جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ میں تو صحافت کو پرسیو کروں گی اور ایک اچھی صحافی بننے کی کوشش کروں گی۔ اس وقت صحافی پر دباؤ کیا ہے؟ کس چیز کا دباؤ ہے؟ بیوروکریٹس کی بات کرے، پولیٹیشنز کی بات کرے، اسٹیبلشمنٹ کی بات کرے، دیگر جو عناصر ہے ہمارے سسٹم کی ان کی بات کرے، تو ان سب کا جو پریشر ہے وہ صحافی پہ آتا ہے۔ مالکان کے تھرو، میڈیا چینلز کے تھرو اس کا شو بند کرایا جاتا ہے، اس کو ادارے سے نکلوایا جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں یہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کچھ مستقبل کے صحافیوں سے۔ مایوس کن ہے کیونکہ آزاد صحافت کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کی طرف جانا پڑ رہا ہے، جو کہ ایک وہ مؤثر پلیٹ فارم نہیں ہے، نہ ہمارے فائنینشلی نہ ہمارے اسٹیبل کرنے کے لیے۔ کیا اس کے حوالے سے آپ کو پڑھائی کے اعتبار سے کچھ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس دباؤ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، پڑھایا اور سکھایا تو بہت کچھ جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تب بالکل چینج ہوتا ہے۔ سکھایا تو ہمیں یہی جاتا ہے کہ سچ ہی کہنا ہے، سچ طریقے سے کہنا ہے۔ ایک کلاس روم میں ابھی ہم داخل ہوئے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس اپنی کلاس شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تو جب تک ان کے ٹیچر نہیں آتے تو ان طالب علموں کے ساتھ ایک پول کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے چند سوالات کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟ کوئی بھی نہیں آپ لوگوں میں سے سمجھتا کہ صحافت آزاد ہے۔ چلیں پھر آپ میں سے کون محسوس کرتا ہے کہ آج کا صحافی مالکان، سیاستدانوں یا کسی بیرونی دباؤ میں ہے؟ یعنی کہ جو لوگ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ صحافت آزاد نہیں ہے، ان میں سے بیشتر سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہے۔ آپ میں سے کون جرنلزم کو بطور پیشہ اپنانا چاہے گا؟ 1، 2 یا 3۔ کیا آپ میں سے کوئی صحافت میں اپنا مستقبل روشن دیکھتا ہے؟ آپ کتنے لوگ پر امید ہیں کہ میڈیا انڈسٹری بہتری کی جانب جائے گی؟ آپ یعنی کہ اتنے اسٹوڈنٹس میں سے صرف 5 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ صحافت کیا آزاد ہے یا نہیں تو آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، تو کیا سمجھتے کیوں آزاد نہیں؟ یہ حالیہ ہی میں ایک آسمہ جہانگیر کانفرنس میں حامد میر صاحب نے ایک اسپیچ کی ہے۔ سب سے پہلے حامد میر صاحب نے کہا جی کہ ہمیں جرنلزم نہیں کرنلزم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا بھی کہ پاکستان میں میڈیا کرائے پر ہے۔ جو ان کی وہ اسپیچ تھی نا، اس اسپیچ نے ہمارے دلوں میں بہت گہرا کیا کہتے ہیں کہ نا ایک ہتھوڑے کا کام کیا ہے۔ یہاں اس وقت ہم میس کام میں آئے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ہمیں نظر آئے، یعنی کہ لوگ مستقبل میں اس پیشے کو اپنانا چاہتے ہیں۔ میم اب جو صحافی میں سمجھتا ہوں آ رہے ہیں نا، وہ صرف پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔